السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوعي. حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدیث جو ہماری آج کی صورتحال کو بالکل واضح کر رہی ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بہت بڑا سمجھنے لگے گی، جب اسے عظیم گرداننے لگے گی. فرماتے ہیں کہ نزعت منہا ہیبت الاسلام، تو پھر اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی. ہیبت کسے کہتے ہیں؟ ہیبت عزیزان گرامی کسی بھی چیز کا وہ بھرم اور وہ اس کی صورتحال کہ جسے صرف دیکھ کر لوگ اس کی قدر و منزلت کو جان لیں اور اس کے سامنے جو ہے وہ اسے بالکل سبک اور ہلکا تصور نہ کریں، بلکہ ایک قسم کا خوف ان کے دل کے اندر پایا جاتا ہو. ہیبت اسلام یعنی جس طرح سے ایک لشکروں کی ہیبت ہوتی ہے، بعض ملکوں کی ہیبت ہوتی ہے، بعض قوموں کی ہیبت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بعض افراد کی ہیبت ہوتی ہے. اسی طرح سے ہیبت اسلام ہے. ہیبت اسلام یعنی مسلمانوں کی ہیبت. ہیبت اسلام یعنی از حیث مذہب اسلام کی عظمت اور اس کا وقار. تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب یہ امت جو ہے وہ دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کر دے گی، جب دنیا اس کے نزدیک عزیز ہو جائے گی، جب اس کی نظر میں صرف دنیا رہے گی، آخرت کو فراموش کر بیٹھیں گے. یہ آخرت کا لفظ پیغمبر نے استعمال نہیں فرمایا، لیکن معنی اس کے بالکل واضح ہے کہ جب دنیا کو بعظمت سمجھ لیا جائے گا،
جب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے گا تو نتیجہ اس کا ظاہر ہے کہ پھر آخرت نظر انداز ہو جائے گی۔ تو جب دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے گا، دنیا کے پیچھے دوڑ شروع ہو جائے گی، تو پھر ہیبت اسلام ختم ہو جائے گی۔ آج عزیزان گرامی، ہیبت اسلام نام کی کوئی چیز جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یہ حالات جو ہے وہ ہمیں بھرپور طور کے اوپر بتا رہے ہیں۔ آج ہیبت اسلام نام کی کوئی چیز اس روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ آج مسلمان سے زیادہ بے آبرو کوئی قوم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ دنیا ہی سب کچھ بنانی گئی ہے۔ ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ آخرت کا کوئی ذکر کرنے والا، آخرت کا کوئی نام لینے والا، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اب اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہ گئے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جب یہ امت جو ہے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے گی تو ہیبت اسلام ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوعی۔ فرماتے ہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر عمل نہیں ہوگا، تو پھر وحی کی برکت سے مسلمان محروم ہو جائے گا۔ وحی کی برکت یعنی اسلام کی برکت۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے بعنوان وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو پیغمبر تک وحی کی صورت میں نازل ہوا اور پیغمبر سے ہم تک پہنچا ہے۔ برکت وحی نہ صرف یہ کہ قرآن ہے بلکہ پیغمبر کے تمام ارشادات چونکہ وحی کے مطابق ہوتے تھے، یعنی پیغمبر اپنی خواہشات النفسانی کے اعتبار سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے پیغمبر اسلام وہ وحی کے اشارے کے اوپر، وحی کے دائرے کے اندر، وحی کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے پیغمبر اسلام کلام فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ وحی کی برکت یعنی اسلام کی برکت۔ عزیزان گرامی، اسلام کتنا بابرکت دین ہے، اسے آپ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اسلام سے پہلے کے حالات اور پیغمبر اسلام کے بعد کی دنیا کے حالات، اور دونوں کا اگر آپ موازنہ فرمائیں گے تو اسلام کی برکتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسلام سے پہلے کا دور انسانیت کے اوپر کیسا گزرا کہ انسان جہالت کے اندر، جسے قرآن مجید نے کہا ہے ایام جاہلیت۔ تو عزیزان گرامی، جاہلیت کا دور دورہ تھا۔ جاہلیت کس لحاظ سے؟ جاہلیت اس لحاظ سے بھی کہ معرفت پروردگار نہیں تھی، لوگ اپنے توہمات کا شکار ہو کے خود ہی اپنا دین گھڑ رہے تھے اور اس کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ خدا کا دین نام کی کوئی چیز پیغمبر کی رسالت سے پہلے انبیاء آئے ہیں اور انبیاء نے تعلیمات سے روشناس کرایا ہے، لیکن انبیاء کے جانے کے بعد وہ تعلیمات تحریف کا شکار ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ایک نبی کو جو ہے وہ دوبارہ بھیجنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی، اور پیغمبر اسلام کے بعد عزیزان گرامی وہ قوم کے جو امی کہی جاتی تھی، یعنی تعلیم و تربیت سے کوسوں دور، اس قوم نے پوری دنیا کی رہنمائی کی اور دنیا کو
علم، ادب، فلسفہ اور بہت کچھ جو ہے وہ اسلام نے دیا۔ نہ جانے کتنی کتابیں جو ہے وہ عربی میں ترجمہ ہوئیں، اور عربی سے ترجمہ ہونے کے بعد یورپ کی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ نہ جانے سینکڑوں کتابیں طب کے اوپر، علم ریاضیات کے اوپر، اور نہ جانے کتنے علوم کے اوپر جو ہے وہ یہ کام بہرحال ہوا۔ ذریعہ اور وسیلہ اس کے مسلمان بنے۔ مسلمان کیوں بنے؟ وہ اس لیے بنے کہ پیغمبر اسلام کی جو تحریک تھی، پیغمبر اسلام جس انقلاب کو لے کے آگے بڑھے تھے، وہ علم و آگاہی کے اوپر مبنی تھا۔ دیکھیے، قرآن مجید کو انسان سے اگر کوئی شکوہ ہے تو وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے غور و فکر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے، غور و فکر سے انسان کو روکا نہیں ہے، ایک علمی مزاج جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسلام اس سلسلے کے اندر موفق رہا ہے، کامیاب رہا ہے، اور دنیا کو بہت کچھ جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ تو بہرحال برکت وحی سے انسان محروم ہو جائے گا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضوں کو انجام نہیں دے گا، تو برکت وحی یعنی برکت اسلام، برکت اسلام سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج اسلام کے نام کے اوپر ہمارے پاس بہت کچھ ہے، قرآن مجید بھی ہے، پیغمبر کی احادیث بھی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات بھی ہیں، اور بہرحال ہمارے درمیان کچھ بچی کچھی رسمیں ہیں کہ جنہیں اسلامی تصور کیا جا سکتا، اور ہیں، واقعاً ہیں۔ بہرحال اسلام کے نام کے اوپر بہت کچھ ہے، لیکن عزیزان گرامی برکت وہی ختم ہو گئی ہے۔ اسلام کی وہ برکتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اس لیے نظر نہیں آ رہی ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لہذا سلامتی اسی کے اندر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے۔ ہر شخص آزاد ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اور اسے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اور نعروں کی شکل میں اور ایک تحریک کی صورت میں دنیا جو ہے وہ بہرحال اس چیز کو اور بڑھاوا دے رہی ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہوتے ہی ظاہر ہے کہ پھر معروف دنیا کے اندر کیسے پنپے گا، کیسے اس کے اوپر عمل ہوگا، اور منکر سے انسان کیسے نجات پائے گا، منکر کو کیسے روکے گا؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی نہیں ہوگا تو پھر تو یہ ہونا لازمی ہے۔ تو بہرحال ہمارے اپنے اپنے عذر ہیں کہ جس کے بنا کے اوپر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ایک عذر جو بہرحال ہماری قوم کے درمیان خوب رائج ہے، اور اسے جو ہے وہ قوم بہرحال بعض موقعوں کے اوپر کہتی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ علماء کرام کا ہے، کہ اگر سماج میں کہیں کوئی برائی خرابی ہو، دیکھیں علماء کی ذمہ داری ہے، میں اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوکیں، اس عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو باز رہنے کی کوشش کریں۔ اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام کے اوپر ڈال دینا، یہ عزیزان گرامی ہماری ذمہ داری کو کم نہیں کرتا ہے، ہماری ذمہ داری اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ اور بعض پرس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر صرف علماء کرام سے ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی، آپ سے بھی ہوگی۔ دیکھیں مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ صراحت کے ساتھ بات نہ کہہ دی جائے اس وقت تک جو ہے وہ بات پہنچتی نہیں ہے۔
عزیزان گرامی، شادی بیاہ کی آپ اپنی رسمیں دیکھ لیجئے، اور خاص طور کے اوپر اب جو نئی روشنی کے ساتھ اور نئے تعلیم اور فرہنگ کے ساتھ جو ہے وہ رائج ہو رہی ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع، یہ شریعت کی نگاہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اب اسے ٹوکنا جو ہے وہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مولانا نے نکاح نہ پڑھیں، ٹھیک ہے مولانا نکاح نہ پڑھیں، اگر انہوں نے پڑھ دیا تو غلطی کی انہوں نے، لیکن یہ کہ آپ کے سر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، آپ سے بھی بات پوچھیں۔ تو بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر ہوتا رہتا ہے تو ہیبت اسلام بھی باقی رہتی ہے اور برکت وحی بھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو اشرار تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، شیاطین تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے یہی ہو رہا ہے ہمارے سامنے، خود ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی بنا کے اوپر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو بہرحال دیکھیے ذمہ داری سب کی ہے، علماء کی بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ اب کس حد تک جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے؟ عزیزان گرامی، اس چیز کو بھی جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان اگر کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، یعنی کسی گناہ کو، کسی غلط کام کو، خلاف شرع کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکے۔ ہاتھوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے انجام دینے سے جو ہے وہ روک ڈالے کسی طرح سے، یعنی عملی اقدام کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے، یعنی اپنے ہاتھوں سے نہ روک سکے، تو فرماتے ہیں کہ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ موسیقی کا پروگرام چل رہا ہے شادی میں، آپ نہیں رکوا سکتے، آپ کے امکانات کے اندر نہیں ہیں، تو کم سے کم زبان سے ہی انسان جو ہے وہ اپنی ناگواری کا اظہار جو ہے وہ کر دے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اگر زبان سے بھی اگر تم نہیں کر سکتے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ انجام دو، یعنی اس کے اوپر خوشی کا اظہار، اس کے اوپر تماشائی بن کے بیٹھ جانا، یہ جو ہے تمہارے عمل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ کا دل جو ہے اس کے اوپر جو ہے متاثر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 3 مرحلے بتائے کہ پہلے تو کہ یہ انسان جو ہے جا کے اس عمل کو جو ہے وہ روک دے، اور نہیں روک پاتا ہے تو کم سے کم زبان سے جو ہے وہ اس کا کی مخالفت کرے، اور زبان سے بھی اگر مخالفت نہیں کر سکتا ہے تو دل سے اپنے مخالفت کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی ایمان کا قوی درجہ یہی ہے کہ انسان اگر روک سکتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرے، اگر نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے، اسے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کم سے کم دل سے اس چیز کو جو ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ دل والا مرحلہ جو ہے کہ دل سے ناگواری محسوس کرے، یہ اضعف ایمان ہے، یعنی ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔
سب سے کمزور درجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ہوتے ہوئے برداشت نہ کرے، اس پہ راضی نہ رہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مثلا شادی کی رسم میں اگر عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع ہے اور آپ وہاں دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہی سوچنی چاہیے کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اسے خامخواہ جو ہے وہ گناہ میں شریک کرنے کی آپ جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور وہ اگر اس کے اندر نہ شرکت کرے تو اس کے بعد شکوے اور شکایتیں آپ کے اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو گناہ، لیکن یہ کہ دوسرے کے سر کے اوپر لاد دینا، دوسرے کو جو ہے وہ شریک کرنا، اسے اس گناہ کے اندر دعوت دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بہرحال دیکھیے، اب سماج واقعاً بہت حد تک جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہ ایک دو مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی، ورنہ سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ خلاف شرع ہو رہا ہے، دین کا مذاق اڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ باس پرس کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال واقعاً انسان کے لیے افسوسناک ہے، لیکن اس کا بہترین حل، ٹھیک ہے، آپ اگر گناہ کے اوپر اصرار ہی کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کیجئے۔ دیکھیں، یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کر ہی لیجئے۔ اب ٹھیک ہے، آپ کے استدلال، آپ کی منطق، آپ کا طور و طریقہ اگر یہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دعوت نہ دیجیے، انہیں بتا دیجیے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا، اب کسی کی مرضی ہو تو وہ آئے اور مرضی نہ ہو تو وہ نہ آئے، اور کوئی شکوہ شکایت نہ کیجیے۔ بلکہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نکاح کی رسم کو جو ہے وہ ایک الگ سے پروگرام میں کر لیجئے، پھر اس کے بعد جتنی آپ کو کرنا ہے، جتنا دین کا مذاق اڑانا ہے، جتنا شریعت کا پاس و لحاظ آپ کو چھوڑ دینا ہے، وہ کرتے رہیے۔ بہرحال یہ ایک درد بھرے دل کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر صورتحال آپ کے ساتھ یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس ڈھنگ سے کیجیے، کم سے کم دوسروں کو جو ہے وہ گناہ کے اندر ملوث نہ کیجیے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال عرض کی تھی کہ بہت سی قومیں تاریخ کے اندر ایسی موجود ہیں کہ جو مجرم نہیں تھی، یعنی اس قوم کے اندر بہت سے افراد مجرم نہیں تھے، یعنی وہ جرم انہوں نے انجام نہیں دیا۔ قوم صالح کی اونٹنی کو ذبح کرنے والے چند افراد تھے، لیکن پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ یہ پوری قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ وہ چند افراد تھے، ان چند افراد کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، یہ چند افراد کے اوپر اس لیے آیا کہ وہ خاموش تھے، وہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کے اوپر راضی تھے۔ تو ایک دو مثال نہیں ہے، بلکہ بیسیوں مثالیں تاریخ کے اندر اس طرح کی موجود ہیں کہ عذاب جب آیا تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور ان کے اوپر عذاب اس لیے آیا کہ وہ خاموش تھے، گناہ کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس کے باوجود خاموش تھے۔ یہ عزیزان گرامی دیکھیے، خاموشی جو ہے یہ بہت سنگین نتائج برآمد کرتی ہے۔
لیکن واقعہ کربلا سے پہلے امیر المومنین کے نہ جانے کتنے صحابی شہید کیے گئے، پھانسی کے بندوں کے اوپر لٹکائے گئے۔ عزیزان گرامی، دنیا خاموش رہی، خاموش رہی، اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر بھگتا۔ پھر سرزمین کربلا کے اوپر جو واقعہ رونما ہوا، عزیزان گرامی، یہ اسی خاموشی کا نتیجہ تھا۔ اگر برائی کو اسے اس کے پہلے مرحلے کے اندر روک دیا جائے تو اس وقت برائی کا روکنا بھی آسان ہوتا ہے اور پھر اس کے وہ بھیانک نتائج بھی برآمد نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اسی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ برائی نہ روکی جائے تو پھر عزیزان گرامی پھر اس کا روکنا جو ہے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرح سے بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ انسان کو دینی پڑتی ہیں، تب کہیں اس برائی سے جو ہے وہ نجات مل پاتی ہے۔ تو بہرحال یہ خاموشی ابتدا میں خاموشی، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ گھروں میں یہی ہوتا ہے، بچے کے اوپر اس وقت والدین خاموش رہتے ہیں کہ جب اس کی گمراہی اور اس کے انحراف کی بالکل ابتدا ہوتی ہے۔ یہ خاموشی، یہ سکوت عزیزان گرامی بعد میں مہنگا پڑتا ہے، اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ انسان کی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ پھر جس کوفت میں انسان مبتلا ہوتا ہے عزیزان گرامی وہ ناقابل بیان قسم کی ہوتی ہے۔ کوتاہی کیا ہے؟ کوتاہی یہی ہے کہ موقع کے اوپر خاموشی رہی، جس وقت انحراف کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت خاموشی تھی، اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ بعد میں انسان نے بھگتا۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، یہ امر بالمعروف ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس کے لیے اسلام نے جو ہے وہ گروہ نہیں بنائے، کوئی طبقہ جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے صرف علماء کرام کی ہے، بس آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب کی ذمہ داری، امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے جتنے امکانات ہیں وہ اپنے تمام تر امکانات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر شریک ہے۔ اور پھر جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر عذاب آئے، وہ یہاں بھی وہ مستحق عذاب ہو جاتا ہے، بھلے ہی عذاب نہ آئے لیکن مستحق عذاب جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے قرار پا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آخر میں صرف ایک حدیث اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا اجر و ثواب، اور وہ اس حدیث سے جو ہے واضح ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من امر بمعروف او نہی عن المنکر، جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی اچھی چیز کی طرف دعوت دے اور بری چیز سے روکے، او دل علی خیر، یا کسی اچھائی کے اوپر اشارہ کرے، اچھائی کی طرف جو ہے دلیل دے، راستہ دے، بتائے کسی کو، اور فرماتے ہیں کہ او اشارہ بھی، یا اس کی طرف اچھائی کی طرف اشارہ کرے،
یعنی صاف اور صریح نہ کہے، لیکن اشارہ بھی اگر اچھائی کی طرف کرے تو ہوا شریک، وہ انسان اس اچھائی کے اندر شریک ہے۔ مثلا کوئی بھی نیک کام ہے وہ آپ نے انجام دیا، کوئی صاحب نماز نہیں پڑھتے، آپ نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو، اب جو یہ نماز پڑھیں گے اس کے اندر آپ کا بھی ایک حصہ ہے اجر و ثواب میں، وہ ان کے حساب سے کچھ کم نہیں ہوگا، انہیں اپنا حساب جو ہے انہیں اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا اپنا، لیکن آپ کے اجر کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ آپ یعنی حدیث کے لفظ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر آپ اشارہ بھی کریں، صاف اور صریح آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نہ کہیں، لیکن اگر آپ کسی اچھے کام کی طرف اشارہ کر دیں اور کسی برے کام سے جو ہے وہ اشارتاً بھی اگر روک دیں یا روکنے کی کوشش کر لیں تو آپ کا اجر و ثواب جو ہے اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے۔ تو بہرحال میں آج کی مجلس کا، آج کی اس خطبے کا خلاصہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے اب تو ہماری قوم نے ایک طریقہ بہرحال ایجاد کر ہی لیا ہے کہ ادھر سے سن کے اور ادھر سے نکال دینا، تو علماء کرام کی باتیں جو ہے وہ تو اب ادھر سے سن کے ادھر سے نکالی جاتی ہیں۔ دیکھیے جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے، آپ آگے بڑھ کے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، اس وقت تک عملی طور کے اوپر انجام پانے والا نہیں ہے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہو۔ بار الہ مومنین مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ مومنین فلسطین، مومنین و مسلمین فلسطین، سیریا، لبنان، بار الہ ان کی مدد فرما۔ بار الہ اس وقت جس طرح سے ظالم پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے اور جس طرح سے ظلم کا بول بالا اس دنیا کے اندر آج قائم ہو چکا ہے، بار الہ عدل و انصاف کی حکومت جلد سے جلد قائم ہو، یعنی ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور تعجیل کے ساتھ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد